بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اچھے سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین و حاضرین، ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک ہمیشہ سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ اور انفارمیٹو ویڈیوز لے کر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس چینل کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ دوستو، اسی سلسلے میں ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک آج سیرت النبوی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پارٹ 3 لے کر حاضر خدمت ہے۔ دوستو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارے میں آپ کے کمالات کو، آپ کے صفحات کو قلم میں یا کسی آواز کے ڈھانچے میں ڈھالنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم چاہے ساری زندگی بھی اپنی لگا دیں تو حضور کی عزت، عظمت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے عمل، آپ کے فعل، آپ کے قول اور آپ کی سیرت کے اوپر کبھی بھی ہم بات نہیں کر سکتے یا مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کے بارے میں کہا کہ اے نبی، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، تو جب ذکر نبی کا بلند ہو گیا تو اس ذکر کی حد اللہ رب العزت نے نہیں کی، تو میں اور آپ اس ذکر کی یا اس کی اوصاف کی، کمالات کے بارے میں بات کرنے کی جسارت نہیں رکھتے۔ بہرحال دوستو، پھر بھی ہم نے یعنی ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ اسی کوشش کا یہ ایک سلسلہ ہے، پارٹ نمبر 3، سیرت النبوی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم۔ قبل اس کے کہ میں سیرت النبوی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پارٹ 3 شروع کروں، آپ لوگوں سے ایک مدبانہ سی، چھوٹی سی، ادنا سی گزارش ہے جو کہ میں ہمیشہ کرتا آ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس فیملی چینل ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور دوستو، نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں، فرینڈز، فیملیز میں اس چینل کو شیئر کریں، کیونکہ یہ چینل چھوٹوں اور بڑوں تمام کے لیے بہت ہی عمدہ اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا ہے اور آتا رہے گا۔ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو اس چینل کے اوپر انتہائی عمدہ انفارمیٹیو ویڈیوز جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور باقی تمام چیزوں، تمام ایشوز پر انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ بہرحال دوستو، پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو فل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو فوراً سے پہلے پریس کر دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں سیرت النبوی پارٹ 3۔ جی ہاں جی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے کچھ برکات کا آج کے اس پارٹ میں ہم نے ذکر کرنا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمام بنو سعد کی عورتیں مکہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئیں، اور جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جانا شروع ہوئی تو ہر ایک نے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سواری لے لی، کیونکہ یہاں پہ یعنی اس شہر میں قید سالی ہو چکی تھی، اور غرض یا خواہش یہ تھی کہ راستے میں جاتے ہوئے، مکے میں یعنی جاتے ہوئے، کسی امیر کے بچے کو گود لے لیں گے اور اس گود کو لینے کے بعد اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کی اجرت سے بسوکا کریں گے۔ مگر راستے میں ہی تمام تر کسی کی اونٹنیاں، کسی کی کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ یعنی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ شیر ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی تھا، اور وہ فرماتی ہے کہ میرا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اور ساتھ میری گدھی تھی جو کہ وہ بھی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ کمزور ہونے کی وجہ خشک سالی تھی، اور اونٹنی تھی، خواہش تھی کہ اس اونٹنی کے دودھ سے گزارا کر لیں گے، لیکن اونٹنی کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ الغرض ہزاروں پریشانیوں کے باوجود میں مکہ پہنچ گئی، اور میرے ساتھ دوسری عورتیں فوراً جا کر بچوں کو گود لے لیا، مگر حضور کا عالم یہ تھا کہ آپ چونکہ یتیم تھے اور آپ کو کسی عورت نے گود نہیں لیا، کیونکہ یوجلی ہوتا یہ تھا یا ہوتا یہ ہی ہے کہ باپ ہی اجرت دیا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، آپ کے والد گرامی زندہ یعنی حیات نہیں تھے، تو ان کو یہ تھا کہ ان کی اجرت کون دے گا، تو آپ کو کسی نے بھی
گود نہیں لیا۔ یوں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بھی پہلی بار اسی طرح واپس آ گئی۔ رات میں نے اپنے خاوند سے اس بارے میں ڈسکس کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اس یتیم بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا اس یتیم کی پرورش کرنے میں۔ تو یوں میرے خاوند نے میرا ساتھ دیا اور میری بات کی تائید کی، اور خاوند نے کہا کہ اس بچے کو ہم لے کر آتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیم کی پرورش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا۔ سو لہٰذا میں صبح اٹھی اور میں نے اس بچے کو گود لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے گلے کے ساتھ لگایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی دودھ پیا، اور حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری دودھ دینے والے جتنے بھی جانور تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واپسی کے سفر میں کے بارے میں یوں عرض کرتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم واپسی کا سفر طے کرنے لگے تو ساری جو دوسری خواتین تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے جانوروں پر سفر کرنے لگی، تو میں بھی جس گدھی پر سوار تھی وہ اتنی تیز بھاگی، تمام قافلے والی عورتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے پہلے میں اپنے وطن پہنچی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے وطن سے گئے تھے تو یہاں بہت زیادہ خشک سالی تھی، گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اور آپ مزید فرماتی ہیں کہ ہماری بکریاں بالکل بہت ہی خوبصورت سا عمدہ طریقے سے چارہ چر کے آیا کرتی تھی اور واپس آ کر بہترین دودھ، اور اسی طرح جانور باقی بھی بہترین دودھ دیتے تھے۔ قافلے کے باقی لوگ اپنی عورتوں کو بھی کہنے لگے کہ جہاں حلیمہ سعدیہ اپنی بکریوں کو یا جانوروں کو لے کر جاتی ہے چارے کے لیے وہاں ہی تم بھی لے کر جاؤ، لیکن وہ لے کر وہاں جاتی تو انہیں کچھ حاصل نہ ہوتا۔ تو یوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بکریوں کو بھی اور اس گھر میں اور اس وطن میں جو حلیمہ سعدیہ کا جو گھر تھا ان تمام میں اس قدر برکتیں عطا فرمائی کہ ان کے دودھ نہ صرف کبھی دودھ کم ہوا، نہ کبھی ان کی خوشحالی آئی، اللہ نے خوشیاں ہی خوشیاں عطا کی۔ اس بات سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ دوستو، حضور کی ذات واقعی ہی سب چشمہ ہے ہر طرح سے، حضور کی ذات واقعی ہی برکتوں والی ذات ہے اگر انسان سمجھے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ زندگی نے وفا کی تو اب انشاءاللہ آپ سے سیرت النبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پارٹ 4 میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو دیجیے اجازت، اور میرے بھائی مرحوم اسرار احمد کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔